السلام علیکم، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ کچھ بڑی تیزی سے تبدیلی ہو رہی ہے، موجودہ صورتحال جو بدل رہی ہے سیاسی، اس وقت انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، اندرونی اسٹیبلشمنٹس اور اس ملک کی جو پولیٹیکل طاقت ہے اور پھر عوامی طاقت ہے، ان کے درمیان ایک گھمسان کی جنگ ہونے والی ہے، گھمسان کی جنگ۔ اور یہ گھمسان کی جنگ پہلے بھی ہوئی ہے لیکن وہ کمزور ہوتی تھی، اب بہت طاقتور ہے۔ اب اس میں کئی طاقتیں، خاص طور پہ 3-4 طاقتیں اپنا رول ادا کر رہی ہیں، اور اس رول میں کون کامیاب ہوتا ہے، کون وزیر اعظم بنتا ہے، کس کی حکومت آتی ہے، یہ اس ٹکراؤ میں جیتنے والے کا ہوگا۔ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کسی کو لانا چاہتی ہیں اس ملک کا وزیر اعظم۔ ملک کی اسٹیبلشمنٹ اس سسٹم کے لحاظ سے جو بنائے ہوئے ان کا اپنا ایک رول موجود ہے، یقیناً ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے، ان کی آشیرواد ہوتی ہے۔ اب تیسری ایک قوت جو بہت بڑی قوت اب آنے والی نظر آئے گی آپ کو، وہ ہے آپ کے عوامی قوت، اور اس بار عوام کی بھرپور قوت کا جو مظاہرہ ہوتا ہے یا ہوگا وہ میڈیا کے ذریعے ہوگا۔ تو اس صورتحال میں 3 قوتیں ٹکرائیں گی۔ اب عوامی قوت کس کو وزیر اعظم لانا چاہتی ہے؟ کیا عوامی قوت اتنی طاقت بنا لے گی گزشتہ 3 مہینے کے اندر، 2 مہینے کے اندر، کہ ان کے نمائندہ یعنی ان کی ریپرزینٹیٹو، ان کا ریپرزینٹیٹو جو ہے اس ملک کا وزیر اعظم بنے؟ یا اسٹیبلشمنٹ اس سسٹم کی بنیاد پر، کیا یہ سسٹم اپنا کوئی وزیر اعظم لائے گا، یا بین الاقوامی طاقتیں جو بہت عرصے سے کھیلتی رہی ہیں اور اس ملک میں آنے والے چند اہم بڑے عہدوں پر بیٹھنے والے لوگ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پہ آئے ہیں؟ یہ میں نہیں کہتا، اس ملک کی آپ کے آرمی چیف، سابق آرمی چیف بھی کہتے ہیں، اسلم بیگ صاحب کی بھی اسٹیٹمنٹ ہے، جنرل حمید گل صاحب کی بھی اسٹیٹمنٹ ہے، پولیٹیشین کی بھی اسٹیٹمنٹ ہے، اینالسٹوں کی بھی اسٹیٹمنٹ ہے، بہت زیادہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ پاکستان کے اندر اہم ترین اداروں پر آشیرواد ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کی۔ تو ایک دفعہ پھر اور آپ کی پتہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ میں ظاہر ہے کہ کچھ ملک جو ہیں وہ مشرق وسطیٰ کا بھی شامل ہوتے ہیں، اور وہ ایک پورا گروپ ہوتا ہے، پورا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ایک پورا راستہ ہوتا ہے جو بین الاقوامی طاقتیں اپنے دوست ممالک کے ذریعے پاکستان کے اندر کنٹرول کرنا چاہتی ہیں۔ دیکھیں، بین الاقوامی طاقتیں عمران خان کی صورت میں آئی تھی، لیکن عمران خان صاحب کی اتنی نااہلیت ہو گئی ہے کہ اب یہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے، نہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ پرواہ نہیں کرتی، اس کو استعمال کرتی ہے اور پھر پھاڑ بھی دیتی ہے، گرا بھی دیتی ہے، مار بھی دیتی ہے۔ یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا کھیل ہے۔ جو اس کے مہرہ بنتے ہیں ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جس دن ان کا کام نکل گیا انہیں یہ محسوس ہوا۔ لیکن ایک بات ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بعض اوقات ان کو چنتی ہے جن کے ساتھ عوام کھڑی ہوتی ہے، اور بعض اوقات وہ ان کو چنتی ہے جس کے ساتھ جو ہے اس ملک کا نظام کھڑا ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی جب وہ یہ دیکھتی ہے کہ یہ دونوں فیکٹرز ان کے مفادات کے لحاظ سے نہیں ہے، تو پھر وہ اپنا کوئی جو پرسن ہے، اپنا کوئی نمائندہ جو ہے، اپنا کوئی ریپرزینٹیٹیو جو ہے وہ لا کر کھڑا کرتی ہے۔ ریزسٹنس تو ہوتی ہے انٹرنل، اس کو ریزسٹنس پولیٹیکل طاقتوں کی ہوگی، آپ کے اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کی ہوگی، اس ملک کے سسٹم کی ہوگی، لیکن اگر وہ طاقتور زیادہ ہے، کمپرومائزز ہو جاتے ہیں، مفادات کی بات ہو جاتی ہے، تو پھر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اپنے آدمی کو، اپنے ریپرزینٹیٹیو کو بیٹھا دیتی ہے۔ ویسے تو وہ پاکستان کی حکومت کا، میں اپنا سمجھتا ہوں،
پاکستان کی حکومت میں وزیر اعظم لائے یا نہ لائے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، لیکن جس طریقے سے اسٹیٹ بینک اور پاکستان کی معیشت کو گروی رکھ دیا گیا ہے IMF کے ہاتھوں، ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ہاتھوں، اور یہ وہ تمام ادارے ہیں جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے مورے ہیں، تو ایک لحاظ سے، اور FATF پہ بھی پاکستان کے اوپر تلوار، تو یہ وہ فیکٹرز ہیں جس کے بعد انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو انٹرسٹ نہیں لینا چاہیے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بھی وزیر اعظم آئے گا، اگر وہ وزیر اعظم ڈمی ہوگا تو پھر اس وزیر اعظم کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی بات ماننی پڑے گی، IMF کی بات ماننی پڑے گی، ورلڈ بینک کی بات ماننی پڑے گی، ADB کی بات ماننی پڑے گی، ان ممالک کی بات ماننی پڑے گی جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے۔ لیکن کوئی ایسا شخص اگر آ جاتا ہے جس کے ساتھ عوامی طاقت ہوتی ہے اور اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہوتی ہے، تو پھر شاید بہت تبدیلی آ جاتی ہے۔ اور اگر کوئی صرف اس ملک کے نظام اور اس سسٹم کی اسٹیبلشمنٹ کی اگر کوئی شخص آتا ہے تو پھر وہ بھی کسی حد تک کمپرومائز ہوتا ہے، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماضی میں دیکھنے میں آیا کہ جناب علی انہوں نے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو ڈوج دیا۔ تو یہ بہت تیزی سے عمران خان صاحب سے جو کام لینا تھا لے لیا، میں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ اب ان کے جانے کا وقت ہے، ان کے ختم ہونے کا وقت ہے۔ کون سا دن ہے، کون سی تاریخ ہے، کون سا گھنٹہ ہے، کون سا منٹ ہے، یہ وہ قوتوں کو پتا ہے جو یہ پورا کا پورا ایک نیا گیم کھیل رہی ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ کو پتا ہے۔ لیکن اندازے، پریڈکشن یا حالات وہ بتاتے ہیں کہ یہ 3 مہینہ، جنوری، فروری، مارچ، یہ 3 مہینہ اس ملک کی سیاست کے لحاظ سے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور فیصلہ یہ ہونا ہے کہ اس ملک کا وزیر اعظم کون بنے گا۔ نواز شریف بنیں گے، آصف علی زرداری بنیں گے، یا کوئی اور شخص بنے گا، یا پھر ملک میں مارشل لا آ جائے گا، یا پھر نیشنل گورنمنٹ ہوگی۔ اور نیشنل گورنمنٹ ہوگی تو کس پارٹی کا وزیر اعظم ہوگا؟ کیا PTI کا کوئی وزیر اعظم ہوگا مائنس عمران کر کے، یا پیپلز پارٹی کی طرف چلا جائے گا، یا PMLN کی طرف آئے گا، یا کوئی ایسا شخص آ جائے گا جو بظاہر ان تمام سیاسی جماعتوں کا نہیں ہوگا؟ تو یہ سارے کوشچن ہے۔ 3 مہینہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ دسمبر تو بہت امپورٹنٹ اس لحاظ سے ہے کہ میں نے کہا اس میں بڑے بڑے ٹیسٹ کیس ہونے ہیں، تو گویا آپ یہ بہت بڑا ایک گیم آ گیا ہے، اور اس سلسلے میں کہیں نہ کہیں کچھ لیکیج ہے جس سے ہم لوگوں کو یہ پتہ چلتا ہے، ہمیں اندازہ ہوتا ہے، ہمیں یہ خبر آتی ہے، ہمیں یہ اندازہ ہے کہ نواز شریف اگر اس ملک کے وزیر اعظم آئے تو کون سی طاقت نواز شریف کو لانا چاہ رہی ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر آصف علی زرداری صاحب کو موقع دے دیا گیا وزیر اعظم بننے کا، تو پھر کون سی قوت ہے جو آصف علی زرداری کو لانا چاہتی ہے؟ اور اگر ان دونوں کو مائنس کر کے کوئی اور شخص وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھتا ہے تو کون سی قوت ہے جو انہیں لانا چاہتی ہے؟ بہرحال اب عوامی طاقت جو اب چند دنوں میں آپ کو نظر آنے والی ہے، اور اس کو ریپرزینٹ کرنے پوری دنیا میں اس طاقت کو دکھانے کے لیے میڈیا اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ میڈیا ہمیشہ سے، لیکن میں سوشل میڈیا کی بات کر رہا ہوں، وہاں کوئی کنٹرول نہیں ہے، وہاں کوئی طاقت نہیں ہے۔ سوشل میڈیا ٹوٹلی عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ نیشنل میڈیا کنٹرول ہے، لیکن سوشل میڈیا ٹوٹلی عوام کے ساتھ ہے۔ تو اس طاقت کو، جو بہت بڑی طاقت ہو گئی، اب تو نیشنل میڈیا سے لوگ ٹرانسفر ہو کے ویورز ان کے اب سوشل میڈیا میں آتے ہیں اور یہاں پروگرامز دیکھتے ہیں، کیونکہ انہیں یہ پتا ہے کہ یہاں حقائق روکے گا نہیں کوئی۔ وہاں تو کسی میں ہمت نہیں ہے کہ وہ بڑی بڑی باتیں تو ہو رہی ہوں گی، میں خود اس کا حصہ رہا ہوں تو مجھے پتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت جلد ان تینوں طاقتوں کی زور آزمائی کے نتیجے میں چیزیں آ جاتی ہیں۔ دیکھیں ایک بات اور بھی بتا دوں میں یہاں بات کرتے کرتے، یہ جو فیصلے ہوتے ہیں نا، یہ بڑی تیزی سے بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ پتہ چلا ایک شخص عوامی قوت کے ساتھ، جیسے میں نے کہا کبھی کبھی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ یہ بھی دیکھتی ہے کہ جناب
عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے وہ آ کے اس کے ساتھ چپک جاتی ہے اور اس کی طاقت کو بڑھا دیتی ہے. کبھی کبھی یہ دیکھتی ہے کہ عوام کی طاقت اتنی اسٹرانگ نہیں ہے جتنی سسٹم کی طاقت ہے، اسٹیبلشمنٹ کی طاقت ہے، وہ ان کے ساتھ آگے کھڑی ہو جاتی ہے. اور میں نے کہا جیسے کبھی یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں افیکٹو نظر نہیں آ رہے ہیں تو پھر وہ اپنے جو نمائندے یہاں موجود ہیں پاکستان میں، سیاست میں، بیوروکریسی میں، ہر ادارے میں ان کے لوگ موجود ہیں، پھر وہ ایکٹیو ہوتے ہیں اور پھر ایک ایسا شخص لا کر جو ہے نا وہ امپلیمنٹ کر دیا جاتا ہے، بیٹھا دیا جاتا ہے اور آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو ویسے جس طرح کی معاشی حالات ہے اس میں ایک بہت بڑا چیلنج اور وہی لے سکتا ہے، اس کا مقابلہ کر سکتا ہے اور IMF، ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو منہ دے دیتا ہے جو پاکستان کی عوامی طاقت کے ساتھ اور اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کی طاقت کے ساتھ، دونوں طاقتوں کے ساتھ اگر آ جائے تو پھر تو بہت مضبوط طریقے سے وہ اپنی اچھی ٹیم بنا کر کاؤنٹر کر سکتا ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح میں نے کہا میاں نواز شریف مائنس نہیں ہوئے، نہ آصف علی زرداری صاحب مائنس ہوئے، نہ ہو سکیں گے، کیونکہ جب تک جن کے ساتھ، اور یہی تو دو بڑی پولیٹیکل پارٹیز آج نظر آ رہی ہے، کچھ بھی کر لیں. 1980 سے دیکھ رہے ہیں ہمیں، 1970 سے دیکھ رہے ہیں، 1990 سے دیکھ رہے ہیں، کیا کچھ نہیں ہوا. لیکن ان دو سیاسی جماعتوں کو پوری طاقت کے باوجود بھی انٹرنیشنل کتنی بڑی سازش ہوئی، اندرونی کتنی بڑی سازش ہوئی، لیکن وقتی نقصان تو ہوتا ہے، لیکن اس سے وہ پھر زیادہ ابھر جاتے ہیں، جیسے کہ بے نظیر صاحبہ کے ساتھ ہوا، جیسے کہ نواز شریف کے ساتھ ہوا، اور اب آصف علی زرداری بھی ان ہو گئے، دیکھ لیں. اور وہ ان کیا ہوئے ایک حلقے سے، وہ انہوں نے تو دعویٰ کر دیا ہے کہ آئندہ ہو سکتا ہے کہ ان کی حکومت ہو. تو بہرحال تو یہ تین طاقتیں ٹکرا رہی ہیں. ان تین طاقتوں کی سلسلے میں آنے والا ملک کا وزیر اعظم کون ہوگا، ادھر تو ٹاٹا بائے بائے ہیں، انٹرنیشنلی بھی، ملکی اسٹیبلشمنٹ نظام بھی، اور اپوزیشن تو پہلے ہاتھ جوڑ چکی ہے، عوام تو پہلے ہی ہاتھ جوڑ چکی ہے. تو ایک اہم ویلاگ میں اس کے بعد کروں گا. یہاں پہ بات ختم کرتا ہوں. دیکھتے ہیں آگے چند دنوں کے اندر بہت سی چیزیں واضح ہوتی جائیں گی. اس ویلاگ کو یاد رکھیے گا. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.